TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا یوکرین کو 39 بختر بند فراہم کرنے کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے برسر پیکار ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جدید مغربی ہتھیاروں کے لیے یوکرین کی دیرینہ درخواستوں اور دعاؤں کا جواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ زدہ ملک میں درجنوں نئے بختر بند اہلکار بردار گاڑیاں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ نیٹو کے مجموعی دباؤ کا حصہ ہے جس نے کہا ہے کہ اس سے مشرقی یورپی ملک کو جدید فوجی کٹ میں تبدیل کرنے میں مدد ملے گی۔ میڈرڈ میں نیٹو رہنماؤں کی سربراہی اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ کینیڈا یوکرین کو 39 بختر بند جنگی امدادی گاڑیاں فراہم کرنے کے معاہدے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ کینیڈا کی فوج کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور ڈیلیور کیے جانے کے عمل میں تھے، لیکن اس کے بجائے ان کا رخ موڑ دیا جائے گا۔ ہم جو ہلکی بختر بند گاڑیاں بھیجیں گے وہ انتہائی مؤثر ہوں گی، ٹروڈو نے سمٹ کے اختتام پر صحافیوں کو بتایا۔ ہمیں مدد کرنے میں خوشی ہے اور ہم ان چیزوں کو دیکھنا اور جواب دینا جاری رکھیں گے جن کی انہیں ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین فوج کے لیے اس اسٹاک کو جلد از جلد بھر دیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ کینیڈین فورسز کی خواتین اور مردوں کے پاس وہ سامان موجود ہے جس کی انہیں اپنے مشن کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے سامان میں سے جو ہم یوکرین کو بھیج رہے ہیں، جو کینیڈا کی سلامتی کے لیے جغرافیائی سیاسی استحکام کے لیے بہترین استعمال ہوتا ہے، انہیں یوکرینیوں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ تحریک اس ہفتے کے آخر میں ایک معتدل چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن غیر مہذب احتجاج کے بارے میں خدشات برقرار ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مینڈیٹ مخالف گروہ اوٹاوا واپس آ گئے، لیکن گرفتاریوں اور تقسیم کے درمیان تحریک کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ تحریک اس ہفتے کے آخر میں ایک معتدل چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن غیر مہذب احتجاج کے بارے میں خدشات برقرار ہیں۔ انہیں اوٹاوا سے زبردستی نکالے جانے کے تقریباً 5 ماہ بعد فریڈم کانوائے کے مظاہرین اس ہفتے کے آخر میں دارالحکومت واپس آ رہے ہیں، جہاں پولیس کی زیادہ پرعزم موجودگی کے ساتھ وہ ان سوالات کا سامنا کریں گے کہ تحریک کس طرف جا رہی ہے۔ سردیوں کے قبضے کے دوران ابھرنے والے بہت سے رہنما تو جیل میں ہیں یا ضمانت کی شرائط کے تحت محدود ہیں۔ تحریک کی موجودہ سمت واضح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جس نے ویکسین کے مینڈیٹ کے مخالف مختلف گروہوں کو پہلے ایک جگہ پر متحد کیا، اس کی اپیل ختم ہو گئی ہے کیونکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے صحت عامہ کے بیشتر اقدامات اٹھائے ہیں۔ صفر برداشت کی پالیسی بدھ کو واضح ہوئی جب بائی-لا افسران نے اعلان کیا کہ انہوں نے شہر میں نافذ ہونے والے منصوبے کے حصے کے طور پر 154 ٹکٹیں جاری کی اور 44 گاڑیوں کو کھینچ لیا۔ کچھ قافلے کے حامیوں کے ذہن میں اگرچہ پولیسنگ کی حکمت عملی تحریک کو تشدد کی طرف لے جانے کی کوشش کا حصہ ہے، دوسری جانب کینیڈا کے وزیر صحت اور کینیڈا کی ٹاپ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز کے لیے اہل ہر فرد کو آنے والے ہفتوں میں نئے زیادہ متعدی کی مختلف اقسام کے آنے سے پہلے اب تیسرا شاٹ لگوانا چاہیے۔ ٹورنٹو میں طوفان گزر جانے کے بعد یہ ہفتے کے آخر میں ایک خوبصورت آرام لائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں بارش اور گرج چمک کا امکان کینیڈا کے دن کی آتش بازی کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن وہاں سے موسم صرف بہتر ہوگا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز آنے والا طوفان شام کے اوقات میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ طوفان گزر جانے کے بعد یہ ہفتے کے آخر میں خوبصورت آرام لائے گا۔ ہفتے کو بنیادی طور پر دھوپ اور زیادہ سے زیادہ 27 سینٹی گریڈ کے ساتھ تھوڑا ٹھنڈا کم 18 سینٹی گریڈ نظر آئے گا۔ اتوار کے روز صبح کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ہے، لیکن باقی دن میں درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ آئندہ ہفتے شہر کا موسم گرم رہے گا، جبکہ منگل کے روز شہر میں بارش کا بھی امکان ہے۔ آئندہ ہفتے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 15 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ بھارت کی اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہے کہ نوپور شرما اور ان کی بد زبانی نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ توہین آمیز بیانات نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بھارتی سپریم کورٹ بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کے توہین آمیز بیانات پر برہم ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نوپور شرما کی جانب سے دی گئی درخواست پر سماعت کے دوران بھارت کی اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ توہین آمیز بیانات نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نوپور شرما اور ان کی بد زبانی نے پورے ملک میں آگ لگا دی ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ نوپور شرما نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اس کی ذمہ دار نوپور شرما ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نوپور شرما کی شکایت پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا
لیکن متعدد FIR کے باوجود اب تک نپور شرما کو دہلی پولیس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ عدالت نے کہا اودھے پور میں جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار بھی نپور شرما ہے۔ نپور شرما کو توہین آمیز بیانات پر قوم سے ٹی وی پر آ کر معافی مانگنی چاہیے۔ وہ خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ بطور پارٹی ترجمان ان کے پاس طاقت ہے تو وہ جو چاہے کریں گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے نپور شرما کی ملک بھر میں درج تمام FIR دہلی منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیشہ میں روسی فورسز نے رہائشی عمارت پر میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں 18 شہری ہلاک اور 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے جنوبی علاقے میں رہائشی عمارت پر روس کے میزائل حملے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیشہ میں روسی فورسز نے رہائشی عمارت پر میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں 18 شہری ہلاک اور 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ایمرجنسی سروس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ میزائل حملے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے 7 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ روس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر یوکرین کو لانگ رینج میزائل فراہم کیے گئے تو نئے اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا تھا کہ کیف کو نئے ہتھیاروں کی فراہمی کا مقصد تنازع کو طول دینا ہے۔ دوسری جانب اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں نیٹو اتحاد کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے غیر معینہ مدت تک یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس وقت تک اپنی مدد جاری رکھے گا جب تک یوکرین کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس نے روس کو شکست دے دی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جلد ہی مزید $800 ملین کی سیکیورٹی امداد فراہم کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی امریکی امداد میں جدید فضائی دفاعی نظام، کاؤنٹر بیٹری ریڈار اور ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کے لیے اضافی گولہ بارود شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کی انتظامیہ باضابطہ طور پر سیکیورٹی امداد کی تفصیلات جاری کرے گی۔ اجلاس میں نیٹو نے اعلان کیا کہ یوکرین کی امداد جاری رکھی جائے گی اور تعاون کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔